السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 199۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے البتہ وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو تمہاری طرف اتارا گیا اور جو ان کی طرف اتارا گیا۔ خاشعین للہ، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت پہ نہیں بیچتے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی لوگ ہیں ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی اقسام بیان کی ہیں۔ اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ جو عام طور پر مروجہ اہل کتاب سے مختلف ہیں۔ اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی۔ عام طور پر یہودی اور عیسائی تو وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے والے، اس مزاج کے لوگ، اللہ کی آیتوں کو چھپانے والے، تہمتیں لگانے والے، انبیاء کو قتل کرنے والے، نیک لوگوں کو اذیتیں دینے والے، بہتان باز۔ لیکن سارے ایسے نہیں، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا، دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمان باللہ کا ذکر کیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، قرآن مجید کو نہیں مانتا، اس کا اللہ پر وہ ایمان ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اگر سارے اہل کتاب کا اللہ پر ایمان ہوتا تو اللہ یہ نہ کہتا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ، اہل کتاب میں سے البتہ وہ بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کا مطلب اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو یہ کون ہے؟ یہ وہی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ دیکھیں، ایک آیت کا انکار پورے قرآن کا انکار، ایک رسول کا انکار پورے رسول کا انکار، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں میں سے کسی ایک حکم کا انکار یا کسی موقع پر اللہ کا انکار، گویا کہ اللہ کے بالکل انکار کے مترادف ہے۔ مطلب جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نبی بنا کر بھیجا، تو کہتے ہیں نہیں بنایا۔ ہمارا ان سے سوال ہے کہ تمہارے پاس کون سا فرشتہ آیا تھا جس نے تمہیں کہا تھا کہ عیسیٰ اللہ کا رسول ہے؟ تم بتاؤ۔ اور تمہارے پاس کون سا فرشتہ آیا تھا جس نے تمہیں بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہے؟ ان کو تم کیوں مانتے ہو؟ ہم عیسائیوں سے کہتے ہیں کہ یہودی تمہارے نبی کو نہیں مانتے، تم انہیں غلط کہتے ہو۔ جو شبہات یہودی تمہارے نبی پر اٹھاتے ہیں، اس طرح کے شبہات تم ہمارے نبی پر اٹھاتے ہو۔ تم کہتے ہو کہ یہ نبی نہیں تھے، یہودی تمہیں کہتے ہیں عیسیٰ نبی نہیں تھے۔ تو اب مجھے بتاؤ کہ معیار کیا ہے؟ تم دونوں کے پاس کیا معیار ہے کہ تمہارا عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام پر تو دل مطمئن ہو گیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو تم نہیں مانتے؟ آخر کوئی معیار تو دو نا۔ معیار کوئی نہیں ہے ان کے پاس، اور اس چیز کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف ضد ہے، یہ ذاتی اناد اور پسند اور ناپسند ہے۔ وگرنہ جس معیار پر عیسیٰ اور موسیٰ اللہ کے رسول ہیں، اسی معیار پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں۔ تو جو اللہ کے بھیجے ہوئے ایک رسول کو مانے اور ایک کو نہ مانے، اس کا مطلب ہے وہ اللہ کی وجہ سے رسول کو نہیں مانتا، وہ اپنے پسند اور ناپسند کی وجہ سے مانتا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اگر وہ اللہ کی وجہ سے مانتا ہوتا تو وہ عیسیٰ کا انکار کیوں کرتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیوں کرتا؟ عیسائی اگر عیسیٰ کو اللہ کی وجہ سے مانتے ہوتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیوں کرتے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، کہ اہل کتاب میں سے وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے باقی اہل کتاب ایمان نہیں لاتے، زبانی دعویٰ ہے۔ اگر مانتے ہوتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہ کرتے۔ اہل کتاب میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل الیکم،
اور اس چیز پر بھی جو آپ کی طرف اتارا گیا، وما انزل الیہم، اور جو ان کی طرف اتارا گیا۔ آپ کی طرف اتارے جانے کا ذکر پہلے کیا، ان کی طرف اتارے جانے کا ذکر بعد میں کیا، کیونکہ وہ شریعتیں منسوخ ہو چکی، آپ کی شریعت موجودہ ہے، اس لیے اس کا ذکر پہلے کیا۔ اور اس لیے بھی اس کا ذکر پہلے کیا کہ اللہ تعریف ان اہل کتاب کی کر رہا ہے جو آپ پر اترنے والی بات پر ایمان لایا۔ اللہ یہاں پر تعریف کر رہا ہے، اور جس موقع پر تعریف کی جا رہی ہے اس موقع پر تعریف بنتی تب ہے جب موجودہ نبی کو کوئی مانے۔ اگر موجودہ نبی کا انکار کر دے تو اس کی سابقہ تعریف بھی مذمت میں بدل جاتی۔ وہ عیسائی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان سے پہلے حق پر تھا، جس دن آپ نے اعلان کیا اس کے بعد وہ باطل پر ہو گیا جب اس کو آواز پہنچ گئی۔ نہیں سمجھ آئی؟ ایک عیسائی آج تک عیسائی تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نہیں کیا تھا نبوت کا، اس وقت تک عیسائی حق پر تھا۔ جس دن آپ نے اعلان کر دیا اور اس عیسائی تک آپ کی آواز پہنچ گئی کہ مکے کے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور اس نے آ کر آپ پر ایمان نہیں لایا، وہ اس دن باطل بن گیا۔ گویا کہ اس کا سابقہ ایمان بھی کسی کام نہ رہا اگر آپ پر ایمان نہیں لایا۔ گویا کہ آپ یوں کہہ لیجئے آپ کے آنے کے بعد کسی یہودی عیسائی کو سابقہ ایمان بھی تب فائدہ دے گا جب آپ پر اترنے والی چیز پر ایمان لائے۔ اسی لیے تو کہا اس یہودی اور عیسائی کے لیے دوہرا اجر ہے جو آپ پر ایمان لائے۔ اس کا مطلب ہے جو آپ پر ایمان نہیں لاتا اس کو اکہرا اجر بھی نہیں ہے۔ وما انزل الیکم، جو آپ کی طرف اتارا گیا، جو بھی قرآن کے حدیث ہے، اور جو ان کی طرف اتارا گیا اس پر بھی وہ ایمان لاتا ہے، لیکن پہلی کتابوں پر ایمان مجمل ہے اور قرآن پر ایمان مفصل۔ خاشعین للہ، دیکھیں ان کی پہلی صفت اللہ پر ایمان، دوسری صفت جو آپ پر اتارا گیا اس پر ایمان، تیسری صفت جو آپ سے پہلے اتارا گیا اس پر ایمان، چوتھی صفت خاشعین للہ، وہ اللہ کے لیے خشیت اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ، دیکھیں ایمان اس میں خشیت داخل ہے۔ اللہ نے یہاں پر خشیت کا علیحدہ ذکر کیا، حالانکہ ایمان میں خشیت ہے کہ نہیں ہے؟ ایمان، خشیت کا مطلب ہوتا ہے ڈر، تو جس میں ایمان ہے اس میں اللہ کا ڈر تو ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خشیت کو علیحدہ ذکر کیا۔ اس کو کہتے ہیں تخصیص بعد التعمیم، کسی چیز کی اہمیت کے پیش نظر اس کو عام چیز میں بیان کرنے کے بعد علیحدہ خاص طور پر بیان کرنا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خشیت کو خاص طور پر ذکر کیا۔ اور ایک اور بات بھی ہے، خشیت کا اگلے والے وصف سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ بعض دفعہ بندہ اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، کتابوں پر ایمان کا دعویٰ بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ کا ڈر دل میں ایسے نہیں ہوتا جیسے ہونا چاہیے، اس کی وجہ سے پھر وہ بہت ساری خرابیاں بھی کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا خاشعین للہ، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، ایسا کچھ نہیں کرتے کہ جس سے اللہ ناراض ہو۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ سے ڈرنے کی ایک نشانی یہ ہے، یہ کمال خشوع کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے نہیں بیچتے۔ تھوڑی قیمت کیا ہے؟ دنیا۔ زیادہ قیمت کیا ہے؟ آخرت، جنت۔ وہ اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے نہیں بیچتے، یہ ان کی پانچویں علامت۔ بیچنے سے مراد یعنی کہ اللہ کی آیتوں پر دنیا کو ترجیح نہیں دیتے، یہ مطلب ہے۔ یہ 5 علامات جن لوگوں کے اندر پائی جائیں، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ لوگ ہیں ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس آیت کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا